السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی محترم مہمانان گرامی، عزیز طلبہ اور دودرا تعمیر نو آرگنائزیشن کے روح رواں مفتی عطاء الرحمن اور ان کے دیگر ساتھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ وہ درد دل رکھنے والے، امت کا درد رکھنے والے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شاعری ان کی ہے وہ اصل تو فارسی میں، اردو میں جو ان کی شاعری ہے وہ تو ایک طالب علم کے طور پر جو انسان سمجھ سکتا ہے بس اس حد تک ہے، باقی جو اصل ان کا مواد ہے وہ فارسی کے اندر ہے۔ انہوں نے فرمایا، شب پیش خدا بکرستم دار، مسلمانہ چرا زارن و خارن، ندا آمد نمی دانی کے ای قوم، دلے دارن محبوب ندارن۔ کہ میں رات کو خوب رویا اپنے پروردگار کے سامنے، زار و قطار رویا، یہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہے؟ تو ندا آئی کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے، دل کے اندر محبوب نہیں رکھتی۔ اور محبوب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور فرمایا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں زمام مصطفیٰ، کہ مسلمان کے دل کے اندر جو مقام ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آبرو ہے اسی نام کے ساتھ اس مسلمان کی کہ اس کے بغیر یہ مسلمان جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کیا اور انہیں ابھارنے کی کوشش کی، انہیں جذبہ دلانے کی کوشش کی، اور نوجوانوں کو کہا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اور فرمایا، بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خود، اے تیرے شہپر آساں رفت چرخے بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، جو کبوتر کے جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے تھے کبوتر کے جھپٹنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو ابھارنا چاہتے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے وہ مشہور نظم، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اور فرمایا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، کہ دنیا کے آئینے مسلم سے نہیں کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں سے مخاطب تھے اور نوجوانوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نوجوانوں کو ابھارا وہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اندر جہاد کا بھی جذبہ پیدا کیا، اور جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر نئی روح جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کی۔
غلام مرزا قادیانی نے جب اس کو انگریز نے جو ہے وہ ابھارا اور مسلمانوں کے اندر ایک فیمس کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ذریعے سے یہ فتویٰ دلایا کہ جہاد آج کے بعد مجھ پر وہی آئی ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر، کہ اب جہاد نہیں رہا، اب جہاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فتویٰ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واعظ ہے بے سود بے اثر، تیغ و دفن دست مسلمان میں ہے کہاں، وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے اثر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس سے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا، دوشتا کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ یعنی یہ جو فلسفہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے دفاع کے لیے بھی لڑے تو وہ تو دہشت گرد کہلائے، یعنی وہ ہزاروں میل دور سے امریکہ اگر افغانستان میں جو ہے بمبارمنٹ کرے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دے، جو گھروں کو برباد کر دے، تو وہ امن کے لیے آیا۔ اگر وہ ناگاساکی جو ہے وہ جاپان کے اوپر جو ہے وہ بم برسا دے، ایٹم بم برسا دے، تو وہ امن کے لیے ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے عراق کے اندر اپنے دفاع کے لیے امریکہ سے لڑے تو وہ دہشت گرد کہلائے، کشمیر میں اگر مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑے تو وہ دہشت گرد کہلائے، اور اگر وہ آئے عراق کے اندر تو وہ امن کے لیے آئے، وہ کشمیر کے اندر جائے تو امن کے لیے جائے، وہ افغانستان کے اندر جائے تو امن کے لیے جائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی بھرپور جواب دیا، اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی شر، اگر مشرق کے لوگ یعنی مسلمان زیادہ تر جو کہ یہاں ہیں، اگر وہ اپنے دفاع کے لیے جنگ کرتے ہیں اور تم اگر اس کو دہشت گردی کہتے ہو تو تم جو کر رہے ہو وہ کون سا جو ہے وہ خیر کا کام ہے، وہ بھی تو شر ہی کہلائے گا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ابھارا، اس امت کو ابھارنے کی کوشش کی، اور جو ہے قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے علامہ اقبال کا تو ایک پہلا دور ہے جس دور کے اندر انہوں نے وطنیت کی بات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشہور جو ان کی نظم ہے کہ ہندوستان کون سا ہے ان کو مشہور نظم جو جی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس میں وطنیت کی بات کی تھی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بعد میں جا کر کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریات کے اندر پھر تبدیلی آئی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو پھر ایک کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے جو ایک بچے نے بھی شعر کہا کہ فرمایا انہوں نے، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یعنی اگر ہم منتشر رہے، آپس میں دست و گریبان رہے، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کرتے رہے، ہم قومیتوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، ہم مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، تو یہ دشمن اسی طرح آج جس طرح اس نے اپنے قبضے میں ہمیں لیا ہوا ہے، اور پوری دنیا جو ہے گنگ ہے، بول نہیں رہی، انہیں پتا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، وہ فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی کفار وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی نکل پڑے اپنے گھروں سے، انہوں نے بھی کہا کیا ظلم کر رہے ہو، خدا کے لیے اس ظلم کو روکو۔ یعنی امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر غیر مسلم ہزاروں لاکھوں کے جو مظاہرے کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف، لیکن ان مسلم حکمرانوں، ان بے غیرتوں کو
یہ جو شرم نہیں آئی کہ صرف کل OIC کا اجلاس ہوا تو صرف زبانی جو ہے جمع خرچ کر کے چلے گئے، مطالبات کر کے چلے گئے. کوئی ایک مرد مجاہد نہیں اٹھا جو علامہ اقبال کے جو ہے کی طرح ان کو جو ہے للکار سکتا، اور وہ سب لوگوں نے مطالبات کیے کہ اسرائیل باز آ جائے، اسرائیل یہ نہ کرے. اور فلسطین کے مسلمان بیچارے وہ سمجھ رہے تھے کہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہماری داد رسی ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہوا. کہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں امریکہ اور یہ ساری باطل قوتیں کہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے. اور دم خم اس لیے نہیں ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، ہم متفق نہیں ہیں. ہر ایک جو ہے وہ اپنی علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کیے ہوئے اور اپنے اپنے مفادات کو لے کر چل رہے ہیں. اگر ہم ایک ہوتے اور جو ہے ہم جو ہے متحد ہوتے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. اللہ کرے کہ ہم ایک ہوں اور امت مسلمہ کی اس حالت ذات کو دیکھ کر ہم ان کو اس جو ہے مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں کی توفیق دے. دراصل مجھے جلدی جانا تھا، ایک شادی میں شرکت کرنی تھی، اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پہلے بلا لیا جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ رب العالمین ہمیں کی توفیق دے.